السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی میٹرز اور میں ہوں شاہزیب احمد۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز۔ ایران امریکہ کشیدگی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بڑی گراوٹ، انڈیکس میں 6408 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 1,73,518 پوائنٹس پر بند۔ خام تیل کی قیمت ایک ماہ کی بلند سطح پر مزید 3% تک اضافہ، برطانوی برنٹ 85، امریکی WTI کروڈ کی $81 فی بیرل میں ٹریڈنگ۔ اور 2025-26 گاڑیوں کی فروخت کے لیے بہترین سال قرار، فروخت میں 40% اضافہ، ایک سال کے دوران 1,55,000 گاڑیاں فروخت ہوئیں۔ ذکر کریں گے غیر ملکی کرنسیز کا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر کو دیکھا جائے تو آج 1 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد اس کی قیمت 278 روپے 1 پیسے ہو گئی۔ یورو کو دیکھیں تو اس میں 90 پیسے کی کمی دیکھی گئی، پھر برطانوی پاؤنڈ 1 روپیہ 4 پیسے سستا ہوا، جس کے بعد اس کی قیمت 371 روپے 38 پیسے ہو گئی ہے۔ گولڈ مارکیٹ کا ذکر کریں، ملک میں سونے کی قیمت میں دوسرے روز بھی بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے، فی تولہ 5600 روپے سستا ہوا ہے سونا، قیمت 4,24,136 روپے پر آ گئی ہے۔ 10 گرام سونے کے ریٹس میں 4800 روپے کمی ہوئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھا جائے تو $56 فی اون سستا ہوا، جس کے بعد قیمت $4017 پر آ گئی ہے۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے ملک میں بڑھتے کیش لیس اکانومی کے رجحان کا۔ کیش لیس پیمنٹس کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ڈیجیٹل بینکنگ استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 13 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ ایک سال کے دوران ڈیجیٹل ادائیگیوں کی تعداد 6 ارب 90 کروڑ سے بڑھ کر 11 ارب 30 کروڑ ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں 20 لاکھ سے زائد دکاندار بھی ڈیجیٹل نظام سے منسلک اب ہو چکے ہیں۔ حکومت کی بات کریں تو سرکاری ادائیگیوں کا 75% حصہ ڈیجیٹل نظام پر منتقل ہو چکا ہے، جو اب تک مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ دسمبر تک 25 سرکاری اداروں کو مکمل ڈیجیٹل بنانے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی۔ اس کے فنڈز بھی والیٹ اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کا اب فیصلہ کیا گیا ہے، اور آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کیش لیس اکانومی پر غور بھی کیا گیا، سراہا بھی گیا۔ جہاں ایک طرف کیش لیس اکانومی کا فروغ ہو رہا ہے، وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فروغ میں رکاوٹیں بھی ہیں۔ تاجروں کی بڑی تعداد ایسی ہے جس کی جانب سے اب بھی نقد رقم پر زور دیا جا رہا ہے، کیش پہ وہ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹس ہوں، پیٹرول پمپس ہوں، ایسی جگہوں پر بھی کیش لیس جو پیمنٹ ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ کیش لیس پیمنٹس کی اہمیت کی بات کریں تو ماہرین کے مطابق اس طریقے میں جو ادائیگی کی جاتی ہے وہ ڈیجیٹل ہونے کے باعث ہر لین دین کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے، اور اس سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں اس کو ٹریک کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جس سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹیکس چوری کے امکانات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ پھر معیشت کے بارے میں زیادہ درست اعداد و شمار ملنے سے جو ایفیکٹو فسکل پالیسیاں ہیں وہ بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایک اور اہم ایشو پر بھی بات کریں گے، وہ ہمارے ریمیٹنسز ہیں۔ اس ایشو پر اگر دیکھا جائے تو ریمیٹنسز میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے، ترسیلات زر اور ایکسپورٹس میں ایک مزید جو فرق ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں نے گزشتہ مالی سال 41 ارب 60 کروڑ ڈالر وطن بھیج کر ریکارڈ بنا دیا۔ ملکی برآمدات اس دوران 30 ارب 13 کروڑ ڈالر تک محدود رہی ہیں۔ پھر حکومت بھی ترسیلات زر کے بھاری انفلو سے خوش دکھائی دیتی ہے، جس کی معاشی مشکلات کم کرنے میں ریمیٹنسز نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ تجارتی خسارہ ہو یا غیر ملکی قرض کی ادائیگی، ترسیلات زر حکومت کے لیے آکسیجن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ریمیٹنسز پر انحصار نے کئی سوال بھی کھڑے کر دیے ہیں، اور سب سے بڑا اور اہم سوال یہی ہے کہ کیا ترسیلات زر ملک کی پروڈکٹیو اکانومی کو مضبوط کر رہی ہے، یا یہ صرف ایک گورنمنٹ کی معاشی کمزوریاں ہیں جس پر پردہ ڈال رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر علی سلمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ساتھ میں پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں ایس اکبر زیدی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر پراچا صاحب بھی ہمیں ساتھ میں جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے اکبر زیدی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، اور آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں جب ہم ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں۔ ملک میں جو کیش لیس پیمنٹس کا ٹرینڈ ہے وہ تیزی سے ہم بڑھتا ہوا اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ 13 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں جو ڈیجیٹل بینکنگ استعمال اس وقت کر رہے ہیں، اور ایک سال میں 11 ارب 30 کروڑ ڈیجیٹل ادائیگیاں ہوئی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل بینکنگ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی کس حد تک عکاسی کرتی ہے اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے زیدی صاحب؟ جی، اگر آبادی کا جو ہماری 25 کروڑ کے قریب ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ بھی لوگ ڈیجیٹل اکاؤنٹس پہ چلے گئے ہیں اور وہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر چیز ڈاکیومنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل جو آپ کا جو اوپننگ تھا وہ بالکل صحیح ہے کہ ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کون کہاں کیا خرچ کر رہا ہے، کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ آج کل آپ اپنے فون کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتے، دوسرے کو کال کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کچھ خرید نہیں سکتے، آپ بہت ساری چیزیں اب فرق ہو گئی ہیں۔
جہاں جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو یہ فون پہ پیمنٹس آپ بینک ٹو بینک ٹرانسفر، بینک ٹو اکاؤنٹ، بزنس ٹو بزنس، انڈیویجول ٹو کیا کہتے ہیں شاپس وغیرہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جائز اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کیش ٹرانسفر ہو سکتا ہے، ہر طرح کی چیز ہے. اور دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں کیش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ٹرینڈ جا رہا ہے اسی طرف جا رہا ہے. آدھی سے زیادہ آبادی اگر اس پہ آ گئی ہے تو یہ جو بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھی حکومت کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کون کتنا کما رہا ہے، کتنے خرچ کر رہا ہے، یہ ان کے پاس سب کچھ ہے. یہ جس کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ دودھ والا ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، اس کو آرام سے لا سکتے ہیں. ایک ایک چیز کی نشاندہی ہو گئی ہے. اس وقت سارا پورا جو بینکنگ کا اور ٹرانزیکشنز کا اور ٹیکسیشن کا پورا دار و مدار ڈیٹا پہ ہے. ڈیٹا ان کے پاس بے انتہا ہے، نادرا سے لے کے ہر چیز. CNIC کے لیے چاہیے ہوتی ہے آپ کو، CNIC چاہیے ہوتا ہے ہر چیز کے لیے. تو ٹرانزیکشن بھی جو ہے آپ کے ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو گئی ہے. اب ہم ایک طرح سے انڈاکیومنٹڈ نہیں رہے. بہت فرق پڑا ہے، بہت فرق آیا ہے. ڈاکٹر علی سلمان صاحب، یہی میں بات آپ کی طرف لے کے آؤں گا. جیسے کہ اکبر ظہری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اب ظاہر ہے اگر اتنا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا حصہ ڈاکیومنٹڈ ہو چکا ہے، اور پھر ہماری جو ٹیکس بیس بڑھانا ہے وہ بھی بہت بڑا ایشو نہیں رہ جاتا. لیکن پھر بھی رکاوٹیں کہاں پر ہیں اس میں؟ جی بہت شکریہ. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی میں ایک نار سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں آرگنائز کیا گیا تھا، اور اس میں فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے ڈیٹا کے ذریعے مکمل انٹیگریشن کر لی ہے. بینکنگ ٹرانزیکشنز اور جو انکم ٹیکس جو فرق ہے وہ اس کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں 100%. اور اب ہم اخراجات کے جو پروفائل ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو نوٹس بھی بھیج رہے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اگر اس میں گیپ ہے انکم ٹیکس کے ریٹرنز میں، وہ نوٹسز بھی آ رہے ہیں. خود بتا رہے تھے کہ مجھے بھی نوٹس آیا. سو ڈیٹا کی حد تک تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ڈیٹا کی ایکسیس اور اس میں جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کافی حد تک مکمل ہوئی ہے، لیکن ابھی گیپس بھی کافی موجود ہیں. مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں ریٹیلرز کے حوالے سے ایک اسپیشل اسکیم آئی ہے. ان کو ٹرن اوور کی بنیاد کے اوپر حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے ٹیکس نیٹس کے اندر. تقریباً 35 لاکھ وہ ریٹیلرز ہیں جو اس وقت ٹیکس نیٹ سے حکومت کے ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، اور جو کہ GDP کا بھی ایک قابل ذکر حصہ ہیں، اور اس کے لحاظ سے ظاہر ہے ٹیکس میں بھی ان کا حصہ ہوگا. پرابلم ڈیٹا کا نہیں ہے، پرابلم ٹیکس پالیسی کا ہے. جب آپ ٹیکس پالیسیز کے اندر اس قدر ڈسٹورشنز رکھیں گے اور لوگ اور مختلف سیکٹرز کو چھوٹ دیے رکھیں گے، ایگزمپشنز دیے رکھیں گے، تو پھر آبویسلی گیپس موجود رہیں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی اس اسکیم میں بھی جس کی میں ذکر کر رہا ہوں اس میں ایک طرح سے تاجر میں سمجھتا ہوں خوش ہوں گے کہ وہ 25,000 روپے میں بھی چھوٹ جائیں گے. اگر جو فارمل ٹیکس میں جو غلطی سے آ گیا ہے اس کو اگر اپنی آمدنی کے اوپر 1 کروڑ روپے ٹیکس دینا پڑ رہا تھا، تو اگر آپ اس اسکیم میں چلے جائیں گے تو اس کو 20 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑے گا. تو اور حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے ٹیکس پالیسی میں ڈسٹورشنز کے ذریعے کہ نظام کے اندر جو بنیادی پرابلمز ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. سو ڈیٹا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ ٹیکس پالیسی کو ایک یونیفارم لیول کے اوپر استوار نہیں کریں گے، جس میں ریٹس کو کم کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ انفورسمنٹ کے پر توجہ دینا اہم ہے. سو یہ ایک بڑا گیپ ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں ٹیکس پالیسی. بالکل صحیح. یہاں پر ایک میں سوال اگر ایڈ کر دوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیش لیس پیمنٹس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، اس میں بڑا کردار کس کا ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت ساری موبائل کمپنیز کو اور بینکنگ ایپس کو دیکھا ہے جس کا رجحان بہت تیزی سے بڑھا ہے. ظاہر ہے ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے اور اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سے زیادہ ان کمپنیز کا اس میں کردار ہے جنہوں نے یہ بہت عام کر دیا اور لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں. اور سیکنڈلی جب ہم دیکھتے ہیں جو ہماری اشرافیہ ہے وہ آج بھی کیش پیمنٹس کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ جو بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ ابھی بھی کیش میں ہی ہو رہی ہیں، چاہے وہ گھر خریدنے کی ہوں یا کچھ دیگر سیکٹرز کی ہوں. دیکھیں اس میں تو یقیناً ٹیکنالوجی لیڈ لے رہی ہے، ٹیکنالوجی آگے جاتی ہے، پالیسی اس کو فالو کرتی ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے پاکستان میں. کمرشل بینکس بھی مائکرو فائنانس بینکس کے ساتھ جو فون بینکنگ ہے
وہ بھی کافی آگے چلی گئی ہے اس حوالے سے. تو یقیناً اس کے اندر جو بھی آپ نے بھی نمبرز ذکر کیا کہ 13 کروڑ لوگ ڈیجیٹل بینکنگ یا ڈیجیٹل ٹرانزیکشن میں آ گئے ہیں, تو اس کے یہ بڑا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈیجیٹل تو چیزیں ہو گئی ہیں. اب میں نہیں سمجھتا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے اس وقت وہ بینکوں سے باہر ہو رہی ہے, کیش یقیناً استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر کسی نے بہت 40-50 کروڑ روپے کی قیمت ادائیگی کرنی ہو تو وہ میرا خیال ہے کہ بینکوں کے ذریعے ہی ہوگا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی چونکہ ظاہر ہے ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اس کو کلوز کر سکتے ہیں یا اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں یا فریز کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو شک ہو کہ آپ کا جو ٹیکس پیٹرن ہے اس کے مطابق نہیں ہے. اس طرح کی اب اختیارات موجود ہے ایف بی آر کے پاس, تو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جہاں انفورسمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر حکومت کو انفورسمنٹ دکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس پالیسی کے مطابق بالکل صحیح. کرے.